السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اسلامی بھائیوں، آج کے اس ماہانہ اجتماع میں ایک اہم موضوع جو اس امت کی مقدس ترین جماعت صحابہ کرام سے متعلق ہے، ان کی فضیلت سے متعلق ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس جماعت سے جڑے ہوئے لوگوں کی کیا اہمیت اور کیا حیثیت ہے، اس کو جاننے کے لیے اس موضوع کو چھیڑا جا رہا ہے۔ اور اس موضوع کو چھیڑنے کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ جیسے جیسے عہد نبوت سے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور زمانے سے ہم اور آپ دور ہو رہے ہیں، تو جہاں بہت سارے فتنے اس امت میں ظاہر ہو رہے ہیں، پیش آ رہے ہیں، اور لوگ ان فتنوں کا شکار بھی ہو رہے ہیں، انہی فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ صحابہ کرام کی جماعت کے تعلق سے منفی نقطۂ نظر، منفی خیالات، نگیٹو سوچ رکھنے والوں کی بھی ایک تعداد بڑھ رہی ہے۔ اور اب تو ماشاءاللہ سب چیز اوپن ہے، جس کے دل میں جو گندگی ہے یا جو بھی اچھا یا برا خیال ہے، آدمی کو آزادی ہے، جب چاہے وہ مختلف پلیٹ فارم پر آ کر کے اپنے ذہن و دماغ کے اچھے برے باتوں کو اس پر وہ اپلوڈ کر سکتا ہے۔ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے، اس صحابہ کرام سے متعلق کیسی کیسی باتیں لوگ کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس امت کا نوجوان طبقہ صحابہ کرام کے تعلق سے اگر منفی خیال کا یا منفی باتوں کا اگر شکار ہو گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس امت کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔
اللہ کا شکر ہے کہ اس امت میں قرآن و حدیث کے جانکار و علماء ہیں جو آئے دن صحابہ کرام کی فضیلت، ان کے مقام و مرتبے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ممبر و محراب سے اور مختلف اسٹیج اور پروگرام سے لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہیں، صحابہ کرام کے کارناموں کو بیان کرنے کے بجائے، ان کے دینی خدمات کو لوگوں کے سامنے لانے کے بجائے ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ تو آج اہل سنت والجماعت میں جماعتیں موجود ہیں۔ اہل سنت والجماعت یہ ایک دھڑا، ایک گروپ ہے جس میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث یہ سارے لوگ آتے ہیں، اور جو اسلام کے جو بنیادی شعائر ہیں یا اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں یا اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں جن میں وہ متحد ہیں، قبلہ ان کا ایک ہے، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، حرمین شریفین کی عظمت اور اس کے تقدس کے تعلق سے ان کے ہاں کوئی اختلاف نہیں، صحابہ کرام کے تعلق سے ان کے ہاں کوئی اختلاف نہیں، ازواج مطہرات کو لے کر کے وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہیں۔ لیکن اب یہ فتنہ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ اہل سنت والجماعت میں سے بھی کچھ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو صبح و شام صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، باقاعدہ گالیاں دیتے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جن کو ممبر و محراب سے ہماری زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی ہے۔ ابھی کل 10ویں محرم گزرا ہے، 10 محرم کے بارے میں، جو محرم کا مہینہ ہے، یہ جو 10 دن گزرے ہیں، ہم اور آپ تو شاید یہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں ایک طبقہ ہے جو آل بیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم مناتا ہے، نوح و ماتم کرتا ہے۔ آپ شاید اتنا ہی جانتے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے کہ ان 10 دنوں میں وہ صحابہ جو اس گناہ کی جگہ پر تھے نہیں، وہ صحابہ جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے لوگوں کی دعوت پر سفر کرنے سے منع کیا تھا کہ مت جائیے، ان 10 دنوں میں صحابہ کرام کو کتنی گالیاں دی جاتی ہیں، کتنا برا بھلا کہا جاتا ہے۔ میں نے تو باقاعدہ کتاب میں پڑھا کہ 10ویں محرم کو خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، یہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ یہ سب چیزیں اپنی زبان سے ہم نہیں بیان کر سکتے، لیکن صرف اس لیے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کے تعلق سے یہ کتنی گندی سوچ رکھتے ہیں، کتنا گندا خیال رکھتے ہیں۔ 10ویں محرم کو ایک کتا لایا جاتا ہے امام باڑوں میں، جو ان کے امام باڑے ہیں جہاں پر یہ اپنے گندگی اور فحاشی اور دیگر چیزوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کتے کا نام جانتے ہیں کس کے نام پر رکھ جاتا ہے؟ خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام پر۔ اور اس کے بعد یہی نہیں، اس کو لاٹھی ڈنڈوں سے، چپل جوتوں سے، گھوسوں سے، لات سے مار کر کے اس کو مار دیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہمارے دل کی بھڑاس نکل گئی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب تھے، کب ان کی شہادت ہوئی ہے؟ ہاں، ان کا اس لڑائی سے، اس جنگ سے، اس شہادت سے کیا تعلق ہے؟ مگر یہ طبقہ اپنے دل کی بھڑاس ایسے خلیفہ کے بارے میں نکالتا ہے۔ اور اسی طرح کی روایت اور ملی کہ اسی 10ویں محرم کو، جس دن آپ لوگ شربت پینے جاتے ہو ان کے ہاتھ کا،
جس دن آپ ان کے جلوس میں، آپ لوگ بھی ہو اس میں، اہل سنت والجماعت کی بہت ساری عورتوں کو میں ممرہ کے شہر میں دیکھتا ہوں کہ وہ علم و جھنڈا جہاں ان کا لگا ہوا ہے پنجے والا، وہاں جا کر کے باقاعدہ وہ سجدہ کرتی ہیں، باقاعدہ وہ رکوع کرتی ہیں، باقاعدہ اس کو بوسہ دیتی ہیں، باقاعدہ اس پر چڑھاوا چڑھاتی ہیں۔ اس لیے بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسی دن ایک اور جانور لایا جاتا ہے گدھے کی بچی کو، یا اور اس طرح کے اس کو مادے کو، اور اس کا نام نعوذ باللہ من ذالک ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا جاتا ہے، اور پھر اس جانور کے ساتھ بھی یہ وہی سلوک کرتے ہیں جو اس کتے کے ساتھ کرتے ہیں، اور مار مار کر کے اس کی جان لے کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں۔ یہ خبر ہے آپ کو، یہ علم ہے آپ کو۔ میں آپ کو سچا واقعہ اپنا سناؤں، جب ہم لوگ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پڑھتے تھے تو پہلے ہی سال سے الحمدللہ حرم شریف مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے چاروں طرف لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اور خاص طور پر لوگوں کو شرک و بدعات سے روکنے کے لیے ہماری ڈیوٹیاں لگی تھیں الگ الگ زبان کے جانکاروں کی۔ ان میں سے اردو اور ہندی زبان کا ایک دائی میں بھی تھا، ایک مترجم میں بھی تھا، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پیچھے جو صفہ کا حصہ ہے، اصحاب صفہ جہاں بیٹھا کرتے تھے، اس حصے میں بیٹھا ہوا تھا، اور کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، اس لیے کہ یہ وہاں بھی جا کر کے گندگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں محرم منانے والے۔ ان ساری چیزوں کا ذکر ہو رہا تھا تو ایک پڑوسی ملک کا ایک آدمی ملا، وہیں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا میری سمجھ میں آیا۔ میں نے کہا کیا سمجھ میں آیا؟ کہا میرے پڑوس میں ایک شیعہ فیملی رہتی ہے، ان کو شیعہ کہنا بھی ان کی تعریف ہے، ان کا اصلی نام اصل میں رافضی ہے۔ کیا ہے؟ رافضی کہتے ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ پوری اسلامی شریعت کا جنہوں نے انکار کیا، ان کا اصلی نام کیا ہے؟ رافضی ہے۔ کہا میرے پڑوس میں ایک فیملی رہتی ہے، وہ عورت جب اپنی بچی پر زیادہ ناراض ہوتی ہے، بہت زیادہ ناراض ہوتی ہے، جب اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، تو اپنی بیٹی کو وہ عائشہ کہہ کر کے بلاتی ہے، جبکہ اس کا نام فاطمہ ہے۔ تو مجھے کئی بار تعجب ہوا کہ بیٹی کا نام فاطمہ ہے، یہ عائشہ کہہ کر کے کیوں بلاتی ہے؟ تو اس نے کہا شیخ آج پتا چلا یہ عائشہ کہنے کا مطلب شیعوں کے ہاں کسی عورت کو انتہائی بدترین گالی دینا ہے۔ یہ میں آپ کو حقائق بیان کر رہا ہوں، یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، یہ چیزیں سماج کے اندر موجود ہیں۔ اور اگر آپ یوٹیوب وغیرہ استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر جانکاری کے لیے، اسے تو جانا ہی نہیں چاہیے ان کے فتنوں کو سننے کے لیے، لیکن کبھی کبھی لوگ کلپ شیئر کر دیتے ہیں، تو جو چیزیں کتابوں میں لکھی تھیں جو عام مسلمان نہیں پڑھ سکتا تھا، اب وہ ساری گندگی جو ہے سوشل میڈیا پر انہوں نے ڈال دیا ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ کچھ جماعتیں اور ان جماعتوں سے جڑے ہوئے افراد ان کی گستاخیوں پر خاموش ہیں، اور ان کو اپنا انقلابی ساتھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے انقلابی ساتھی ہیں، ہمارے دینی ساتھی ہیں۔ ابھی جو حالیہ جنگ ہوئی، اللہ کرے وہ جنگ کی آگ بجھ جائے اور جنگ بندی رہے، دنیا میں امن و امان رہے، کاروبار ٹھپ ہے، حج عمرے کو بھی خطرہ تھا، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ یہ ساری جو چیزیں تھیں، ان میں نے دیکھا کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ سوشل میڈیا میں عام محفلوں میں کس طریقے سے صحابہ کو گالی دینے والے، صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں کا کس طرح لوگ دفاع کرتے ہیں، ان کا ڈیفنس کرتے ہیں اور ان کا بچاؤ کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ایک تو صحابہ کرام کی جو عظمت ہے، آپ علماء کی زبانی سنتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کی یاد دہانی ہو جائے، اور دوسرے یہ کہ وہ طبقہ جو صحابہ کرام کے تعلق سے اتنی گندگی رکھتا ہے اپنے ذہن و دماغ میں، تو جو صحابہ کے بارے میں اتنی گندگی رکھتا ہے، تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا رکھتا ہوگا۔ صحابہ کرام کون ہیں؟ صحابہ کرام کون ہیں بتائیے؟ ابھی شیخ سے آپ علم کے موضوع پر غالباً تقریر سن رہے تھے، شیخ کا خطاب علم کے موضوع پر تھا۔ یہ علم جو ہے قرآن و حدیث کا علم، یہ ہم تک کن کے ذریعے پہنچا ہے؟ کن لوگوں نے پہنچایا ہے؟
اور اصل علم جو ہے وہ قرآن و حدیث کا علم ہے. اصل معلومات کہاں سے ہے؟ قرآن سے اور پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے. قرآن کو لینے والے، قرآن کا علم سیکھنے والے اور اس کو اپنے بعد والی نسلوں تک اس کو پہنچانے والے، اور پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر کے، اس کو یاد کر کے اور اس کو باقاعدہ اپنی عملی زندگی میں نافذ کر کے اور اس کے بعد آنے والی لوگوں تک اس کو منتقل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. اور یاد رکھیے، آپ کو تو پتا ہے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ہر چیز جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، ان کے آگے پیچھے چلنے والوں کے چلنے کے لیے آخر اللہ تعالیٰ کس کا انتخاب کرے گا، کس کا سلیکشن کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ بتائیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لوگوں کو دلوں کو ٹٹولا تو اس میں سب سے اچھا دل کس کا ملا؟ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنایا اور آپ کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا دل دیکھا تو دیکھا کہ یہ صحابہ کرام کا دل جو ہے یہ بہت ہی سچا ہے، بہت ہی صاف ستھرا ہے، اور یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لائق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی چنا. کیا چنا؟ ساتھی چنا. ارے بھائی، یہاں اگر کوئی آدمی، کوئی ایم پی آ جائے، MLA آ جائے، پتہ نہیں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کتنا نیک ہے، کتنا برا ہے، کتنا اچھا ہے، لوگ اس کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے، ایک فوٹو کھینچنے کے لیے لوگ لائن لگا لیتے ہیں. میں نے دیکھا، مرد عورت چھوٹے بڑے سب. اور یہ جماعت، ان کو کس نے چنا؟ اللہ رب العالمین نے چنا ہے. ان کی تعلیم و تربیت کس نے کیا؟ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معلم بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مربی بھی ہیں. میں نے شیخ نبیل کو قرآن کی آیت پڑھتے سنا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان کے درمیان بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے ان کے دلوں کو صاف کریں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کے لیے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. وہ اس لائق تھے، وہ اس لائق تھے کہ میدان جنگ میں انہوں نے گوارا نہ کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی حملہ ہو اور آپ کو کوئی تکلیف ہو. اس لیے آپ دیکھیں باری باری صحابہ کرام اپنا سینہ پیش کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مالی مدد کی ضرورت پڑی تو آپ دیکھیے چندے کا اعلان ہوتا ہے، مدد کی ضرورت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جس دن اعلان ہوا تعاون کے لیے، عام طور پر نہیں ہوتا تھا لیکن اس دن میرے ساتھ گھر میں مال تھا تو میں نے اپنے گھر کا آدھا مال اٹھایا. کتنا؟ میرے گھر میں جو کچھ تھا اس میں سے آدھا اٹھایا اور یہ سوچ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلا کہ آج ہی بہترین موقع ہے ابو بکر صدیق کو ان سے آگے نکلنے کا، کمپٹیشن نیکی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کہ کیا لائے ہو اور کتنا چھوڑ کر آئے ہو، تو کہا کہ آدھا لایا ہوں، آدھا. یعنی میں خوش تھا کہ آج تو بڑا اچھا موقع ہے. اور اس کے بعد جب ابو بکر صدیق آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کتنا لائے ہو، کتنا چھوڑ کر کے آئے ہو، تو انہوں نے کیا کہا کہ جو کچھ میرے گھر میں تھا وہ سب کچھ لا کر کے یہاں میں نے حاضر کر دیا ہے. تو ابو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آج کے بعد میں آپ سے کمپٹیشن نہیں کروں گا، ہو گیا، آج کا چانس تھا، اب آج بھی اگر نہیں کر سکا تو پھر آج کے بعد میں آپ سے کبھی کمپٹیشن نہیں کروں گا. مال کی ضرورت پڑی، خون کی ضرورت پڑی، وقت کی ضرورت پڑی. ارے بھائی، ہجرت کرنا یہ کوئی چھوٹی چیز ہے. ہجرت کرنا، اور وہ بھی اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کو چھوڑ کر کے، یہ معمولی چیز ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوا تو کچھ لوگ حبشہ نکل گئے، پھر باقی جو بچے وہ مدینہ منورہ کی طرف نکل گئے۔ ہجرت کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے، تلواریں چلانا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، دین اسلام کے لیے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ یہ سارا کام کن لوگوں نے کیا؟ صحابہ کرام نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے کمانڈر ہوتے تھے تو آپ کی فوج کے جو فوجی ہوتے تھے، لشکر ہوتے تھے، وہ صحابہ کرام ہوتے تھے۔ آپ کے آگے سے بھی لڑتے تھے، پیچھے سے بھی لڑتے تھے، دائیں سے بھی لڑتے تھے، بائیں سے بھی لڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے کھلنے کا انتظار کرتے تھے۔ وضو کے پانی کو زمین پر وہ لوگ گرنے نہیں دیتے تھے، اور آپس میں جو ان کی محبت تھی، آپس میں جو ان کا ایک دوسرے سے رشتہ تھا، اور رشتہ کیسے نہ ہو، اس لیے کہ تربیت تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا، تربیت تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو محبت کیوں نہ ہو؟ کہ وہ لوگ جو ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے نفس پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے تھے۔ مجھے اس جنگ کا واقعہ نہیں معلوم ہے، لیکن اتنا یاد ہے کسی غزوے میں چند صحابہ کرام زخمی ہو گئے، ہر ایک پانی مانگ رہا ہے، ایک صحابی رسول پانی لے کر کے آگے بڑھے۔ جب پانی لے کر کے آگے بڑھے تو بغل میں جو صحاب تھے وہ آواز لگا رہے، بھائی مجھے بھی پیاس لگی ہے۔ تو وہ صحابی جو پہلے تھے، زخمی تھے، انہوں نے کیا کہا پہلے اس بھائی کو پلا دو۔ وہاں جب پہنچے ان کو پانی پلانے کے لیے تو ان کے بغل میں ایک تیسرے صاحب تھے، وہ پانی کا انتظار کر رہے تھے، پانی پانی کی آواز لگا رہے تھے۔ تو دوسرے صحابی جو زخمی تھے انہوں نے کیا کہا، پہلے ہمارے اس بھائی کو پلا دو۔ جب تک وہاں پہنچتے ان کی وفات ہو گئی، واپس پہنچتے تو دوسرے صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، یہاں تک کہ پہلے صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایسی جماعت، ایسی ہستیوں کے بارے میں بد زبانی، بد کلامی، ان کے بارے میں گفتگو، یہ تو دین کا جنازہ نکل جائے گا، پورے دین کا جنازہ نکل جائے گا۔ اگر ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا جائے، جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، مقداد ابن اسود، ان تین صحابہ کو چھوڑ کر کے پیارے نبی کی وفات کے بعد سارے صحابہ نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، پھر سے کفر کی طرف لوٹ گئے، تو ہم اور آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ہم اور آپ تو انہی کے ذریعے جو دین ہم تک ملا ہے، قرآن و حدیث، ہم تو اسی کو فالو کرنے والے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ تعالی مومنین کی جماعت یعنی صحابہ کرام کی جماعت سے راضی ہے۔ یہ ان صحابہ کے بارے میں ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موت کی خبر آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرنے لگے کہ بھائی عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ تو تمام صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری تعداد 1400 یعنی 1400 کی تعداد میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے بارے میں کیا فرمایا، اس جماعت سے میں راضی اور خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے راضی ہوں، خوش ہوں۔ اب اللہ جس سے راضی ہے، آپ اس کے بارے میں اگر کوئی گفتگو کرتے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں کیا فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سابقین الاولین سے کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد جو ہے وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے دونوں قبلے کو پایا ہے، یعنی مسجد اقصی کی طرف بھی کچھ دنوں تک جو نماز ہوئی ہے اور مسجد حرام کی طرف۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے یا فتح مکہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کہا، مہاجرین اور انصار، اور وہ لوگ جو صحابہ کرام کی نیکی اور بھلائی میں اور ایمان میں اتباع و پیروی کرنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یا میں سارے صحابہ سے راضی ہوں اور یہ لوگ مجھ سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہا کہ میں راضی ہوں،
یہ لوگ بھی مجھ سے راضی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کے لیے کیا تیار کر کے رکھ دیا ہے؟ جنت تیار کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ جو ہے وہ جنتی ہیں۔ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ اور تمام اہل سنت والجماعت کے علماء کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں۔ عادل کا مطلب جس کے اندر امانت داری ہے، جس کے اندر سچائی ہے، جس کے اندر جھوٹ نہیں ہے، اور جو ثقہ ہے، وہ سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں میرے بھائیوں؟ یہ عادل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا، اور جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی وہ ذمہ داری انہوں نے لوگوں تک پہنچایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان سے راضی ہیں اور یہ لوگ بھی ہم سے راضی ہیں، اور ہم نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے صحابہ کرام کے تعلق سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جب بھی کسی صحابی کا نام آئے تو جیسا کہ ہمارے سلف کا طریقہ ہے، وہ لوگ لکھا کرتے تھے، بولا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی زبان سے اور اپنے دل سے اس بات کا اعتراف اور اقرار کرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کا پورا حق ادا کیا ہے میرے بھائیوں، پورا حق ادا کیا ہے۔ آپ ان کے تعلق سے اپنی زبان کو گندا نہ کریں۔ بعد میں چل کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال اور وفات کے بعد صحابہ کرام کے درمیان دشمنوں کی سازش سے، شیطانی وسوسوں سے، اس لیے کہ صحابہ کرام بھی انسان تھے، صحابہ کرام یہ نبی کا درجہ نہیں رکھتے، انبیاء کا۔ کچھ مسائل آپس میں ہوئے تو اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ صحابہ میں جو آپس میں اس طرح کے اختلافات ہوئے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ اپنے آپ کو ان سے دور رکھیں، ان اختلافات میں ہم نہ پڑیں، اس لیے کہ مان لیا اگر اس میں سے کسی سے غلطی ہوئی ہے تو ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں، ان کی بھلائیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ رب العالمین ان نیکیوں کے بدلے میں، ان بھلائیوں کے بدلے میں ان گناہوں کو، ان کی لغزشوں کو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ مگر 1400 سال کے بعد ہم ان اختلافات کو ذکر کریں، صحابہ کرام کے بارے میں ہم بدزبانی کریں، اور ہم جج بن جائیں، ہم قاضی بن جائیں، اور یہ کہیں کہ علی رضی اللہ عنہ حق پر ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، فلاں لوگ حق پر ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ سلف نے اسی لیے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس زمانے میں پیدا نہیں کیا، ہم اس زمانے میں نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ اور پاؤں کو ان کے خون میں آلود ہونے سے بچایا۔ ہم ہوتے تو ہو سکتا ہے شیطانی وسوسے میں ہم بھی آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو اس زمانے میں نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کے وقت میں ہم کو نہیں بنایا، تو آج 1447 سال کے بعد یا 1300 کچھ سالوں کے بعد ہم اپنی زبان سے ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے ہم اپنے آپ کو کیوں گنہگار بنائیں؟ ہم اپنے آپ کو کیوں گنہگار بنائیں؟ یہ اہل سنت والجماعت کا میرے بھائیوں موقف ہے۔ کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں صحابہ کرام کے تعلق سے، کہ جس سے اندازہ ہوگا کہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں صحابہ کرام کی کتنی اہمیت تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خالد ابن ولید اور اسی طریقے سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کچھ معاملہ ہو گیا، کچھ کہا سنی ہو گئی، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ دیا،
کچھ جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں الٹا سیدھا کہہ دیا، تو پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی مت دو، میرے صحابہ میں سے کسی کو برا بھلا مت کہو۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو اس موقع پر پیارے نبی نے منع کیا کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو۔ جانتے ہو کیوں؟ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحْدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهْ، اس لیے کہ تم میں سے کوئی ایک شخص اگر آج احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، اس لیے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے میں یہ بعد میں مسلمان ہوئے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ عبد الرحمن ابن عوف اور دیگر صحابہ پہلے مسلمان ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص آج احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرے، تو وہ صحابہ جو پہلے مسلمان ہوئے اور اسلام جب کمزور تھا تو انہوں نے جو اللہ کے راستے میں ایک مد خرچ کیا ہے، ایک مد یا آدھا مد خرچ کیا ہے، تو تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ ان کے مد اور اس کے آدھے جو ہے صدقہ و خیرات کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، صحابہ کرام کو خطاب ہے کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر چکے ہیں اور جو لوگ فتح مکہ کے بعد خرچ کر رہے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اس لیے کہ فتح مکہ کے بعد اسلام کو طاقت حاصل ہوئی، اسلام کو قوت حاصل ہوئی، اور پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مضبوطی عطا فرمائی اور بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ لیکن شروع میں عثمان غنی، عبد الرحمن ابن عوف اور دیگر صحابہ کرام جب مٹھی بھر مسلمان تھے اور اس وقت مال کی ضرورت تھی، تو انہوں نے اگر 1 ریال 1 درہم بھی خرچ کیا ہے تو بعد میں کوئی اگر آدمی ملین نہیں ملیار خرچ کرے تو وہ اس چیز کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی بات ہے۔ بتائیے یہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں، کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے صحابہ اور فتح مکہ کے بعد مال خرچ کرنے والے صحابہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ 1400 سال کے بعد ہم اور آپ اگر صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، بری بھلی بات کرتے ہیں، تو یہ چیزیں کیسے برداشت کی جا سکتی ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا خیر امتی قرنی، خیر امتی قرنی، میرے امتیوں میں سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ یعنی صحابہ کرام۔ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو صحابہ کرام کے بعد ہیں، یعنی تابعین۔ صحابہ کرام کے بعد جو لوگ ہیں ان کو تابعین کہا جاتا ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو تبع تابعین ہیں، تابعین کے بعد ہیں۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد 2 قرن کا ذکر کیا یا 3 کا، مگر اس میں صحابہ کرام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کیا کہ سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ میرے زمانے کے لوگ، یعنی اس سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ یہ فضیلت ہے صحابہ کرام کی۔ ایک اور حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، اور اس حدیث کو غور سے سنیے کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور صحابہ کرام کے رہتے ہوئے باقی مسلمانوں کو اور انسانوں کو کس طرح عافیت تھی۔ آپ اس حدیث پر غور کیجئے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى اهل السماء ما يوعدون، یہ ستارے جو آسمان میں چمک رہے ہیں، جگمگا رہے ہیں، یہ ایک طریقے سے آسمان کے لیے
مضبوطی کا کام کرتے ہیں. کس چیز کا کام کرتے ہیں؟ مضبوطی کا کام کرتے ہیں. یعنی یہ ان ستاروں سے آسمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ستارے جو ہیں یہ آسمان کے لیے طاقت و قوت کا ذریعہ ہیں، اور جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان والوں پر وہ مصیبتیں آئیں گی جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میں جو ہے اپنے صحابہ کے لیے ایک پہرے دار کی طرح ہوں، ان کے لیے ایک محافظ کی طرح ہوں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ صحابہ کے درمیان ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. آپ کے رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا. تو اسی آیت کی طرف یہ اشارہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور میں اپنے صحابہ کے لیے ایک طاقت اور قوت کی حیثیت رکھتا ہوں، اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ مصیبتیں آئیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. آگے چل کر کے پیارے نبی نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری اس امت کے لیے پہرے دار کی حیثیت سے ہیں، میری شریعت کے لیے پہرے دار کی حیثیت سے ہیں. مسلمانوں کے لیے یہ ایک طریقے سے محافظ ہیں. جب میرے صحابہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو میری امت پر بھی بہت ساری مصیبتیں آئیں گی. حدیث کے جانکاروں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور عثمان غنی، خاص طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس لیے کہ ایک حدیث ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک دروازہ ہے جو بند ہے، جس دن وہ دروازہ توڑا جائے گا میری امت میں فتنے داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، میری امت میں بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے. اور یہ حدیث انہوں نے کس سے بیان کیا؟ حضرت حذیفہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا وہ دروازہ توڑا جائے گا؟ کہا نہیں، اس دروازے کو توڑا جائے گا، اور اس دروازے سے مراد امیر المومنین آپ ہیں. جس دن یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، توڑ دیا جائے گا، اس دن اس امت پر چاروں طرف سے فتنے آئیں گے. اس لیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ سارے صحابہ سے راضی ہو، سارے صحابہ سے خوش ہو، اور آپ اہل سنت والجماعت کے لوگوں، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. آپ خوش نصیب ہو، آپ خوش نصیب ہو کہ آپ قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے ہو، ورنہ ڈھول بجاتے، تاشا بجاتے، ڈی جے بجاتے، ٹرکوں پر سوار ہو کر کے ٹرائلی پر آپ بھی جھنڈا لہراتے، آپ کی مائیں اور بیٹیاں اللہ نہ کرے متعہ کرواتی، جس کو زنا کہا جاتا ہے، صحابہ کو گالی دیتے. مگر یہ انہی صحابہ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد کہ لوگوں نے اس دین کو بلا کسی کمی اور زیادتی کے انتہائی امانت داری کے ساتھ پہنچا، اور یہ دین چلتے چلتے پونا شہر میں بھی آیا اور اس مورواڑی اور پمپری کے علاقے میں آیا. یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. ورنہ جس طرح کے فتنے ہیں اور جو ہماری قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہماری آنکھیں، نگاہیں اور ہماری سوچ و فکر دیکھ رہی ہے نا، آپ جس دن گہرائی کے ساتھ دیکھو گے اس دن آپ مسجد کبھی نہیں چھوڑو گے. اس دن آپ کی زبان پر صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ہوگا کہ اللہ تو نے ہم کو ان فتنوں سے محفوظ رکھا ہے. کیا کیا ہو رہا ہے اہل شرک کے ساتھ، اور اہل شرک کیسے کیسے ڈرامے کر رہے ہیں ان کی عورتوں اور بیٹیوں کے ساتھ دین کے نام پر، اور اسی طریقے سے جنت اور جہنم کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے، ان کا مال کیسا لوٹا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں سوشل میڈیا پر کیسی کیسی تصویریں، بتوں کی تصویریں، اور کیا کیا لوگ بنا کر کے گھوڑوں کی پوجا، گدھوں کی پوجا، اور اسی طریقے سے اونٹوں کی پوجا، یہ ساری چیزیں اسلام کے نام لیوا کر رہے ہیں. تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں کہ آج وہ صاف ستھرا دین جو 1447 پہلے مکہ اور مدینہ سے چلا تھا، کتنی وادیوں سے
کتنے جنگلوں سے، کتنے سمندروں سے اور کتنے مراحل سے گزرتے ہوئے صاف ستھری حالت میں آج وہ قرآن و حدیث ہمارے آپ کے درمیان موجود ہے. اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ ان قرآن و حدیث کو سمجھنے والے اور سمجھانے والے بھی آپ کے درمیان موجود ہیں. ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے حق میں صحت کی دعا کرنی چاہیے. یہ علماء جیسے صحابہ کرام ہیں، جیسا کہ پیارے نبی نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. اور انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنے ترکے اور وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے ہیں، علم چھوڑتے ہیں. یہ علماء آپ کے سامنے جمعہ کے دن عام نمازوں کے بعد 10-15 منٹ کا درس دیتے ہیں، ہفتہ واری درس دیتے ہیں، ماہانہ اجتماع کرتے ہیں. آپ ان دروس کے اندر شامل ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ پوچھا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا، تو کہا گیا نہیں، اس دروازے کو توڑا جائے گا. اور اس سے مراد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. ایک واقعہ مختصر سی بات ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے لیے فتنوں کے سدباب کے لیے کتنا بڑا ذریعہ تھے. ان کو کوفہ کے گورنر نے خط لکھا کہ ایک شخص ہے ہمارے ہاں جو تقدیر کا انکار کرتا ہے. تقدیر کیا ہے؟ یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور تقدیر خیر و شر دونوں پر ایمان لانا ہے. اور وہ آدمی تقدیر کا انکار کرتا تھا، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے، انسان کو نہیں، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ساری مخلوق کی تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. تو وہ کیا کہتا تھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے کسی چیز کا علم نہیں ہے. جب کوئی چیز زمین میں پیش آتی ہے، واقع ہو جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ پنکھا ہے، جب یہ چالو ہوگا تو اللہ کو پتا چلے گا نعوذ باللہ من ذالک کہ پنکھا چالو ہوا ہے. جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ساری مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا ہے. وہ تقدیر کا انکار کرتا تھا، اس کو نصیحت کی گئی، نصیحت قبول نہیں کر رہا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آرڈر ہوا، اسے دارالخلافہ مدینہ منورہ اسلامی ریاست کے دارالحکومت میں اس کو حاضر کیا جائے. بلایا گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا، ہاں بولو، تقدیر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر سے اس نے اسی چیز کو ریپیٹ کیا. ان کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی. کھجور کی ٹہنی جو ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے، اور وہ تھوڑی سی کانٹے دار اور تھوڑی سی تیز ہوتی ہے. عمر بن خطاب نے کھجور کی ٹہنی اٹھائی اور اس کے بیچ سر میں مارا اور خون کے فوارے نکلے. پوچھا اب بتاؤ، تو کہا امیر المومنین اب خون کے ساتھ ساری گندگی باہر آ گئی ہے. خون کے ساتھ تقدیر کی جو گندگی تھی وہ سب باہر آ گئی ہے. یعنی وہ بیماریوں کا علاج کرنا جانتے. یہ جتنے لوگ گھوم رہے ہیں نا، یہ سب جتنے گھوم رہے ہیں، یہ ان کی مار ہے. عمر بن خطاب سے جو شدید دشمنی ہے، اس لیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی ملک فارس فتح ہوا تھا. خالد ابن ولید سے دشمنی اس لیے ہے، ان صحابہ سے دشمنی یہ ہے کہ انہوں نے ان کے تخت و تاراش، ان کے تخت کو اور ان کی سلطنت پر جو ہے اسلامی پرچم لہرایا تھا. یہ اس کا انتقام اور بدلہ ہے، باقی یہ مسلمان نہیں ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں اور گالی دینے والوں کی جو ہمنوائی کرتے ہیں نا، یہ سب کے سب متوازی اسلام، پیرلل اسلام چلا رہے ہیں. ان کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اس لیے کہا امام ابو زرع رازی نے کہا، اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ، جب کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی کمی بیان کر رہا ہے، ان کی شان کو گھٹا کر کے پیش کر رہا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيق، تو جان لو کہ وہ آدمی بے دین ہو چکا ہے. وہ آدمی کیا ہو چکا ہے؟ بے دین. کبھی بھی چاہے وہ سنی ہو چاہے غیر سنی ہو، اگر آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ امیر معاویہ کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، آل بیت کے بارے میں یا عام صحابہ کے بارے میں بدزبانی کر رہا ہے، تو امام ابو زرع رازی اس امت کے ایک بڑے معلم اور محدث گزرے ہیں.
انہوں نے کہا کہ آپ اس کو یہ فتویٰ دے سکتے ہو کہ تم بے دین ہیں، تم کیا ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسول ہمارے نزدیک حق ہیں، قرآن ہمارے نزدیک حق ہے، اور اس قرآن اور حدیث کو ہم تک پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ تو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو جن لوگوں نے بات کے لوگوں تک پہنچایا ہے، ان پہنچانے والے لوگوں کی شخصیت کو توڑ مروڑ کر کے ڈیمیج کر کے پیش کیا جائے، تاکہ یہ دین جو ہے پورا کا پورا ڈیمیج ہو جائے۔ دین پہنچانے والوں کی شخصیت جب خراب ہوگی تو جو دین وہ پیش کریں گے وہ بھی تو خراب ہوگا۔ بھائی آپ کو کوئی کہے آپ جھوٹے آدمی ہو، ہم کو کوئی کہے آپ مکار آدمی ہو، اور اس کے بعد میں لوگوں کے درمیان آ کر کے فیصلہ سناؤں، قرآن و حدیث بیان کروں، تو آپ یہی کہیں گے ارے بھائی یہ جھوٹے آدمی ہیں، ان سے کیوں قرآن و حدیث سنتے ہو؟ یہ خیانت کرنے والے آدمی ہیں، ان سے کیوں قرآن و حدیث سنتے ہو؟ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے بہت اچھی بات کہی، بہت پیاری بات کہی، اور آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جو لوگ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں نا، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، اصل میں ان کا ٹارگٹ اور ان کا نشانہ کون ہے؟ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے؟ یہ غور سے سنیے، بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ انہوں نے کہا اصل میں ان کا نشانہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ڈائریکٹ چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ برا بھلا کہیں گے یا آپ کا انکار کریں گے تو مسلمان تو یہی کہے گا نا ہمارے نبی کو تم نے برا بھلا کہا، تم ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ جیسے آج کوئی بھی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بات کہہ دے تو مسلمان بھڑک اٹھتا ہے، مسلمان روڈ پر آ جاتا ہے، اور اس کے ایمان کا تقاضا ہی ہے۔ تو اصل میں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے، مگر یہ کر نہ سکے تو انہوں نے کیا راستہ اپنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو نشانہ بنایا، صحابہ کرام کو ٹارگٹ کیا، تاکہ یہ کہا جائے کہ یہ آدمی یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اچھے ہوتے تو ان کا ساتھ دینے والے بھی اچھے ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ لوگ خراب ہیں تو ان کا استاد بھی خراب ہے۔ بتائیے 23 سال تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کیا۔ میں پونا 2005 سے آ رہا ہوں، 2005 سے آ رہا ہوں، تو 2-4 لوگ تو نمازی ہوئے ہوں گے نا اپنی تقریر سے، کہ نہیں ہوئے ہوں گے؟ 2-4 لوگ سدھرے ہوں گے انشاءاللہ، امید کرتا ہوں، اس لیے کہ 2-4 لوگ مجھے ملے تو انہوں نے کہا مولانا جو ہے فلاں تقریر سے مجھے شوق لگا اور یہ لگا کہ اب 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ تو میں ایک عام عالم، ایک عام مولوی، سمجھ لیجئے کہ فضیلت عالمیت والے، ہماری ڈگری اور صحابہ کی ڈگری میں بہت فرق ہے، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کون افضل ہے، امیر معاویہ یا عمر بن عبدالعزیز؟ اس لیے کہ عمر بن عبدالعزیز کا مقام و مرتبہ لوگ بیان کرتے ہیں، بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے عادل، سب کچھ ہیں۔ تو امیر معاویہ یہ صحابی ہیں، کیا ہیں؟ کاتب وحی ہیں، ہم مسلمانوں کے ماموں ہیں، مومنوں کے، اس لیے کہ ان کی بہن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، اور امہات المومنین یہ مومنوں کی ماں ہے، تو ہمارے ماموں ہوئے، اور پیارے نبی ان سے وحی لکھاتے تھے، خطوط لکھاتے تھے۔ تو ایک صحابی کو سامنے رکھ کر کے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ان کے بعد جو عمر بن عبدالعزیز آئے ہیں وہ اچھے ہیں کہ امیر معاویہ اچھے ہیں؟ کہا تم موازنہ کرتے ہو، دونوں کے درمیان کمپیئر کرتے ہو؟ ارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، اس گھوڑے کے نیچے سے جو دھول اڑتا تھا عمر بن عبدالعزیز اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ جو ٹوپی لگا کر کے بڑی بڑی اونچی اونچی ٹوپیاں اور صدری پہن کر کے جبہ و دستار میں آ کر کے ماتم کرتے ہیں ذاکر لوگ، واعظ لوگ، اب تو اہل سنت الجماعت کے لوگ بھی 10 دن محرم مناتے ہیں، اپنی مسجدوں میں 12 بجے رات تک تقریر کرتے ہیں۔ یہ تشیع کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے، ہم لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے علماء کو ہمارے علاقے میں بھیج دیا، گاؤں دیہات میں لوگ آئے اور انہوں نے توحید اور سنت اور شرک و بدعات کا فرق بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دیا، بہرحال ہم لوگ خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اہل سنت والجماعت بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحیح دین پڑھنے اور سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کو لازم پکڑیے، صحابہ کرام سے محبت، صحابہ کرام کا احترام اور ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنا اور اس کے حساب سے ان کے حق میں دعا کرنا، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں سکھایا، ربنا اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ہمیں ان کے حق میں دعا مانگنی چاہیے، اور جو حدیثیں ان کے ذریعے ہم کو ملی ہیں ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، حدیث پڑھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.